ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। मेरे अजीज, आज जो मुसलमानों की हालात है वो किसी से पोशीदा नहीं है, किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आज मुसलमानों के हाथों से सब कुछ छीना जा रहा है, सब कुछ छीना जा रहा है। तुम दूसरों के सहारे औकाफ की हिफाजत करोगे, तुम दूसरों के बलबूते पर औकाफ को बचाओगे, तुम दूसरों के सहारा लेकर औकाफ को बचा लोगे? हरगिज नहीं बचा सकते, दूसरों के सहारे से कभी नहीं बचा सकते। अभी एक दो दिन पहले मैंने एक तहरीर पढ़ी थी, आज के दौर की, जो कि अक्कासी कर रही थी। उसमें लिखा था, एक बंदा था, उसके पास एक मुर्गा था। उसने सोचा इस मुर्गे को ज़िबा करना है, इस मुर्गे को हलाल करना है, लेकिन हलाल मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, हलाल मैं इसको डायरेक्ट नहीं करूंगा, कुछ बहाना बनाकर इसको हलाल करूंगा, कुछ बहाने के जरिए मैं इसको ज़िबा करूंगा। लिहाजा उसने प्लान बनाया, उसने कानून बनाया और मुर्गे से कहा, जो कि मुर्गे की फितरत के खिलाफ कानून था, वो कानून बनाया। कहा ऐसा है कि जो तुम सुबह उठकर बांग देते हो, सुबह सुबह जो तुम आज़ान देते हो, इससे मुझे तकलीफ होती है, मुझे दिक्कत होती है, मुझे परेशानी होती है। लिहाजा कल से तुम आज़ान नहीं दोगे, कल से तुम बांग नहीं दोगे, वरना मैं तुम्हें ज़िबा करके खा जाऊंगा। अल्लाह अकबर। क्या तुम्हारी अजानों पर पाबंदियां नहीं लगी? क्या अजानों पर तुम्हारी पाबंदियां नहीं आयद हुई? क्या लोगों की नींदें तुम्हारी अजानों के जरिए से खराब नहीं होती? तुम्हारी अजानों से भी लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन वो दिक्कत क्या है? एक बहाना है, बस मुसलमानों को मारना है, मुसलमानों को ख़त्म करना है। उस शख्स ने कहा, अगर तुमने सुबह आज़ान दी, बांग दी, मैं तुम्हें ज़िबा करके खा जाऊंगा। कहा ठीक है हुजूर, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। सुबह को मैं आज़ान नहीं दूंगा, मैं बांग नहीं दूंगा। हज़रात, सुबह होती है, मुर्गा बांग नहीं देता है, मुर्गा आज़ान नहीं देता है। अब ये सोच में पड़ गया, इसको ज़िबा तो करना है, लेकिन करूं कैसे? कुछ बहाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं करूंगा। लिहाजा दूसरा कानून उसने लागू किया, दूसरा प्लान उसने बनाया, दूसरा कानून उस पर थोपा जो कि उसके फितरत के खिलाफ था। कहा ठीक है, तुमने आज़ान नहीं दी, अच्छा है, लेकिन जो तुम पर फड़फड़ाते हो ना सुबह सुबह उठकर, ऐसा है, इससे भी मुझे तकलीफ होती है, मुझे दिक्कत होती है। लिहाजा कल से तुम ये पर भी नहीं फड़फड़ाओगे, कोई हरकत नहीं करोगे जिससे मुझे तकलीफ हो, मुझे कोई दिक्कत हो। बिला चुनो चरा उस कानून को भी इसने तस्लीम कर लिया। कहा ठीक है हुजूर, मैं ना बांग दूंगा, ना मैं अजान दूंगा, ना मैं पर फड़फड़ाऊंगा, जो आप कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, राज़ी हूँ।
مجھے اپنی زندگی پیاری ہے، لہذا قانون وہ بھی اس نے تسلیم کر لیا۔ صبح ہوتی ہے، نہ وہ پر فڑفڑاتا ہے، نہ وہ اذان دیتا ہے۔ اب یہ چکر میں پڑ گیا، اس کو ذبح کیسے کیا جائے۔ اس نے پلان سوچا، پھر قانون لگایا، کہا ٹھیک ہے تم نے اذان نہیں دی، ٹھیک ہے تم نے پر نہیں پھڑفڑائے، لیکن جو تم گردن اونچی کرتے ہو نا، جو گردن اونچی نیچی کرتے ہو نا، اس سے بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی مجھے دقت ہوتی ہے، لہذا کل سے تم یہ بھی نہیں کرو گے، کل سے تم گردن اوپر نیچے نہیں کرو گے، گردن لمبی نہیں کرو گے۔ بلا چنو چرا اس قانون کو بھی یہ تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ کہا اگر کل سے تم نے گردن اونچی کی تو یاد رکھنا میں تمہیں ذبح کر کے کھا جاؤں گا۔ زندگی اس کو پیاری تھی، اس نے قانون مان لیا، وہ بھی تسلیم کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، نہ وہ بانگ دیتا ہے، نہ وہ پر فڑفڑاتا ہے، نہ ہی وہ گردن اونچی کرتا ہے، لیکن یہ پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے آخر کیا کروں، یہ میرا ہر حکم مانتا جا رہا ہے، اس کو ذبح کیسے کروں۔ بہرحال کھانا تو ہے اسے، لیکن کھانا ڈائریکٹ نہیں ہے، کچھ بہانے کے ذریعے سے ہی کھانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے تم نے اذان نہیں دی، پر نہیں پڑفڑائے، گردن لمبی نہیں کی، یہ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا کل سے تمہیں انڈا دینا ہے، انڈا دینا پڑے گا۔ اگر انڈا نہیں دیا تو یاد رکھنا میں تمہیں ذبح کر کے کھا جاؤں گا۔ اسے جب اپنے سر پر موت منڈلاتی ہوئی نظر آئی تو رونے لگا، آہو بکا کرنے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، آہو بکا کرنے لگا۔ مالک نے کہا، اس بندے نے کہا کیوں چیخ رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، کیا موت سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے موت سے کل تک ڈر لگتا تھا، لیکن آج ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ مالک نے کہا پھر رو کیوں رہا ہے، آہو بکا کیوں کر رہا ہے، چلا کیوں رہا ہے؟ کہا میں چلا اس وجہ سے رہا ہوں، کاش میں نے پہلا قانون نہیں مانا ہوتا، تو مجھے موت آتی تو اذان کے نام پر موت آتی، لیکن آج جو مجھے موت آئے گی تو انڈے کے نام پر موت آئے گی۔ میں اگر اذان کے نام پر مرتا تو عزت کی موت مرتا، آج میں انڈے کے نام پر مروں گا تو ذلت کی موت مروں گا۔ مسلمانوں تمہارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، تمہارے اوپر قانون پر قانون، قانون پر قانون لادے جا رہے ہیں، تم پر قانون لاگو کیے جا رہے ہیں۔ 3 طلاق کا مسئلہ ہوا، ارے طلاق کا مسئلہ ہے، یہ دین کی بات ہے، لیکن غیر کو دین میں دخل اندازی کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ لیکن ہم نے سرخم کر لیا، قانون مان لیا، اذان پر پابندی عائد کی گئی، مائک ہم نے اپنی مساجدوں سے اتار لی، جو قانون آیا ہم تسلیم کرتے گئے۔ آج تمہارے ساتھ میں کیا ہوا؟ اوقاف کو ختم کر کے تمہاری جو زمینیں ہیں، تمہاری اپنی ذاتی زمینیں جو وقف ہیں، ان زمینوں کو ہڑپنے کے لیے ایک قانون ہموار کیا گیا، راستہ نکالا گیا، امینڈمنٹ بل لایا گیا، اس کو پاس کیا گیا، دونوں صدنوں میں اس کو پاس کر دیا گیا ہے۔ اب صرف 2 قدم دور ابھی باقی ہے، ایک سائن صرف باقی ہے۔ باقی یاد رکھیے تمہارے لیے زمینیں تنگ ہو چکی ہیں، تم دوسروں کے سہارے اوقاف کی حفاظت کرو گے، تم دوسروں کے بلبوتے پر اوقاف کو بچاؤ گے، تم دوسروں کے سہارے اوقاف کو بچا لو گے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ مسلمانوں تم بھولے ہو، جب اپنے کو مضبوط کرنے کی بات آتی ہے، جب اپنے کی بات آتی ہے اس کو مضبوط کرو، تو ہمارا ہی بھائی بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ تو بی ٹیم ہے، ہمارا ہی بھائی کہتا ہوا نظر آتا ہے وہ تو دلال ہے۔ لیکن یاد رکھنا
ہر میدان میں اگر بولتا ہوا نظر آئے گا تو وہی بندہ نظر آئے گا جس کو اسد الدین اویسی کہا جاتا ہے۔ کاش اگر اس کو مضبوط کیا جاتا تو یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ ہماری زمینیں ہم سے چھینی نہیں جاتی، ہمارے مدارسوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، ہماری مساجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، مدارسوں کو توڑا جا رہا ہے، درگاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو مولچن کی جا رہی ہے، ٹرینوں میں ہمارے بندے، ہمارے دینی بھائی محفوظ نہیں ہیں، سفر کے دوران ان کو پیٹا جاتا ہے، ہمارے بزرگ بھی محفوظ نہیں ہیں، ہماری مہلائیں محفوظ نہیں ہیں، دھرم پریورتن کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے۔ کب جاگو گے مسلمان؟ جن کو تم نے اپنا مسیحا سمجھا تھا، جن کو تم نے اپنا ہمدرد سمجھا تھا، انہوں نے تمہارے ساتھ میں کیا کیا؟ جنہوں نے تمہیں پارٹی، رمضان پارٹی دی، جنہوں نے ٹوپی پہن کر تمہیں ٹوپی پہنائی تھی، تم نے ان کو مسیحا سمجھا تھا، اپنا ہمدرد تم نے ان کو مانا تھا، ان نے تمہارے ساتھ میں کیا کیا؟ دغا کی نا، دھوکہ دیا نا، ٹھینگا دکھا دیا نا، جن کو تم نے مسیحا سمجھا تھا، لیکن ہر میدان میں وہی بولتا ہوا نظر آتا ہے جس کو تم ویک ٹیم کہتے ہو، دلال کہتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا بی جے پی کو ہراؤ، بی جے پی کو ہرانا آسان نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مضبوط کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج کا دور یہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آج طاقت کی حکومت ہے، آج پاور کی حکومت ہے، جس کے پاس طاقت ہے اسی کا سکہ چلتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تمہارے ایم ایل اے ہوتے، تمہارے ایم پی ہوتے تو تمہارے پاس بھی کچھ طاقت ہوتی، تمہارے پاس بھی کچھ پاور ہوتا، تمہارے حق کی آواز اٹھانے والا بھی کوئی ہوتا۔ ہم نے کیا نہیں کیا؟ ہمارے بھائیوں نے احتجاج کیا اوقاف کو بچانے کے لیے، وقف کو بچانے کے لیے، دہلی کے اندر احتجاج کیا، بہار کے اندر احتجاج کیا، کیرلا کے اندر احتجاج کیا، کہاں نہیں احتجاج کیا گیا؟ کیا ہوا؟ آہو بکا کرنے سے کیا وقف بچا لیں گے؟ اوقاف کو بچا لیں گے؟ کیا چلا کر اوقاف کو بچا لیں گے؟ کیا ناراضگی ظاہر کر کے اوقاف کو بچا لیں گے؟ میرے عزیز، اگر بچانا ہے تو اپنوں کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنوں کو مضبوط کیجیے، اور جو واقعی میں صحیح میں ہندوستانی ہے، جو چاہتا ہے کہ اس ہندوستان میں امن و شانتی رہے، جو چاہتا ہے امن و سکون برقرار رہے، اس کو آپ فالو کیجیے، وہ چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جو چاہتا ہے کہ اس ہندوستان میں گنگی زمینی تہذیب برقرار رہے، اس کو آپ سپورٹ کریں، اس کو بھی آپ مضبوط کریں، یاد رکھیے گا، ورنہ کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تمہیں بچانا ہے، اپنی زمینوں کو تمہیں ہی بچانا ہے، کسی اور کو نہیں بچانا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو مسجد کا نمازی بنائے، ہم تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد، خلوص و محبت عطا فرمائے، اور اس ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرمائے، چین و سکون عطا فرمائے، بھائی چارہ عطا فرمائے، گنگی زمینی تہذیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔